نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ دو ترجمے ممکن ہیں۔ ایک تو کہ خطاب یہاں یا ایھا الذین آمنو یہ ان سے ہو رہا ہے جو اہل کتاب میں سے واقعی صاحب ایمان تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ابھی حضور پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ کہ وہ اپنے دین پر کاربند تھے۔ اگر انہوں نے کوئی غیر ضروری پابندیاں بھی اپنے اوپر لگا لی تھیں تو ان کو بھی نبھا رہے تھے وہ لوگ۔ اور ایک یہ کہ اس سے مخاطب کون ہے؟ مسلمان جو حضور پر ایمان لا چکے تھے۔ اگر پہلے ہوں تو ان کے اعتبار سے فرمایا گیا اللہ کو تو تم مانتے ہو نا، تو اس کا تقوی اختیار کرو، اور اب جو کمی ہے وہ آمنو برسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دو حصے دے گا اپنی رحمت میں۔ اب اس میں بھی دو ترجمے ہو جائیں گے، کیوں دے گا دو حصے؟ ایک حصہ تو میں نے کہا اگر ہم سمجھیں کہ خطاب ہے سابقہ اہل کتاب سے، تو میں حدیث سنا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا وہ تین طرح کے آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک وہ جو کسی سابق رسول پر بھی ایمان رکھتا تھا اور مجھ پر بھی ایمان لایا، اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک وہ جو غلام ہے کسی کا، وہ اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے اور سب سے بڑے آقا اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو دوہری مصیبت ہے نا۔ آپ تو اگر آزاد ہیں تو آپ اللہ کا حق ادا کرنے میں آزاد ہیں، غلام کے اوپر تو ایک پابندی ہے، وہ آقا اس کو اجازت دے گا تو وہ کچھ کرے گا نا۔ تو وہ گویا کہ آقا کو بھی اتنا خوش رکھے، ایکسٹرا اس کی خدمت کرے کہ آقا پھر اس خوش ہو کر اجازت دے کہ ٹھیک ہے بھائی تم نماز بھی پڑھ لیا کرو، تم یہ کر لیا کرو، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا مجھے یاد نہیں ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، ایمان رسول پر، اس پر میں زور دے چکا ہوں کہ جائیں جاست جائیں جاست جائیں جاست، جگہ یہی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بہت بڑی بڑی کمپنیاں اربوں ڈالر خرچ کرتی ہیں ایکسپلوریشن فار آئل، پہلے پتہ چلائیں کہاں زمین میں آئل ہو سکتا ہے، اس کے طریقے ہیں کہ یہاں پر اس کا امکان ہے، اب یہاں پر لگا دو ڈیرا۔ جائیں جاست، اب ڈرلنگ ہو رہی ہے، ناکام ہو گئے، پھر ڈرلنگ کر رہے ہیں، ناکام ہو گئے، پھر ڈرلنگ کرتے رہو، جائیں جاست ہے یہی جگہ، یہیں سے نکلے گا۔ یہ یقین ہو سیرت النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جائیں جاست جائیں جاست جائیں جاست۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنا ہائی پاور لینس فوکس کر دو سیرت النبی، اور صرف سیرت نہیں، بین السطور سیرت کے، صرف سیرت نہیں، فلسفہ سیرت۔ حضور نے کس مرحلے پر کیا کیا، کیا حکمت تھی اس کی، پھر اگلے مرحلے میں کیا کیا، کیا حکمت تھی اس کی، فلسفہ کیا تھا۔ انقلابی عمل جو میں نے ڈرائیو کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ واحد سورس جو ہے، اگر آپ جاننا چاہیں کہ انقلاب، حقیقی انقلاب کیسے آتا ہے، تو اس کی واحد سورس محمد رسول اللہ کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جائیں جاست یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ اچھا کفلین کیوں ہو جائے گا؟ اگر سابق تھے تو ان کے تو کفلین ہو گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے، حضور پر بھی، اور صحابہ اگر یہی کام کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، تو وہ نمونہ بن جائیں گے، گویا کہ وہ لوگوں کے لیے حضور کا نمونہ بن جائیں گے، اسوہ رسول کی نمائندگی کریں گے، تو دوہری ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو حصے ملیں گے کہ ایک انہوں نے اتباع کیا رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک یہ کہ وہ دوسروں کے لیے رسول سے آشنا ہونے کا ذریعہ بن گئے، رسول سے متعارف ہونے کا ذریعہ بن گئے، سنت و سیرت رسول کو عام کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور تمہیں نور دے گا جس کو لے کر تم چلو گے، جس کی روشنی میں راستہ طے کر سکو گے۔
یہ نور سنت اسوہ رسول، دنیا کی جد و جہد میں یہ نور ہے تمہارے لیے، اسی نور میں راستہ طے کرو گے تو انقلاب آئے گا جو محمد نے برپا کیا۔ نمبر 2، یہی پھر قیامت کے دن تمہارے لیے وہ نور کا کام دے گا جس کا اس سورہ کے اندر بیان آ چکا ہے، آیت نمبر 12 میں، وہ میدان حشر میں، وہ پل صراط پر، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز العظیم۔ یہ جو ہے نور وہاں پر بھی ظاہر ہوگا، اور در حقیقت یہ اتباع رسول کا نور ہے، یہ نور یہ شمع ہدایت ہے محمد کی زندگی اور محمد کی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر، اور پھر یہ نور تمہیں وہ پل صراط پر سے گزرنے کے اندر تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے وہ راستہ دکھانے والا بن جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ دے گا تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں وہ نور عطا کر دے گا کہ جس کے اندر راستہ دیکھ کر چل سکو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ایک اور وعدہ، کہیں کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، کہیں نفس نے کوئی زیادہ زور مار دیا، کہیں حالات میں جذبات جو ہے زیادہ بھڑک گئے، کہیں کوئی خطا سرزد ہو گئی، یغفر لکم، اللہ معاف کر۔ ہاں گرنے کے بعد وہاں ڈیرا نہ لگا لو، اٹھو فوراً کھڑے ہو جاؤ، توبہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو جذبات کی رو میں یا کہیں کسی غلط فہمی میں غلط کام کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، پھر فوراً وہ توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، تو فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے ہی، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، غفور اور رحیم اس کی مستقل صفات ہیں، اس کے مختلف، الغفور الرحیم اس کے مستقل اسماء ہیں۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اب یہ آیت ہے قرآن مجید کی مشکلات میں سے، لِأَلَّا یعلم اہل الکتاب، تاکہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تاکہ نہ جانے اہل الکتاب، اللہ یقدرون علی شیء، کہ اب ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے فضل میں سے کسی بھی شے پر، من فضل اللہ، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور جان لے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہے من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ اب اس میں اکثر جو مترجمین ہیں اور مفسرین ہیں انہوں نے پناہ لی ہے لے اللہ میں، وہ کہتے ہیں کہ لا زائد ہے، اس کے معنی یہاں نہیں کیے جائیں گے، یہ زائد ہے، جیسے لا اقسم بیوم القیامہ میں بہت سے لوگوں نے کہہ دیا لا زائد ہے، مراد ہے میں قسم کھاتا ہوں، لیکن مولانا فراہی نے، مولانا اصلاحی نے صحیح نشاندہی کی کہ یہ لا اصل میں ہوتا ہے عربی خطابت کے انداز سے، لا یعنی لا میں نفی ہو رہی ہے، تم جو کہتے ہو غلط، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یہاں لا زائد نہیں ہے، جیسے انگریزی میں نے اور اس کے بعد کوما ہوتا ہے، ذرا سٹاپ، نے اٹ از لائک دس، نہیں، یہ نہیں، نے جو ہے یہ در حقیقت سابق کی کسی بات یا مخاطب کی کسی بات کی نفی کے لیے، نے، نو دس از لائک دس، تو یہ کوئی نو اضافی نہیں ہے، تو لا اقسم بہذا البلد یا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تم قیامت کا انکار کرتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ اس اعتبار سے وہ زائد نہیں ہوتا بلکہ اس کا اپنا ایک مفہوم ہے، البتہ چونکہ عربی میں یہ پنکچویشنز ہے نہیں، لا کے بعد اگر ایک کوما لگا ہوتا، اقسم بہذا البلد یا اقسم بیوم القیامہ، تو معلوم ہو جاتا لا علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے۔
عربی میں پنکچویشن نہیں ہے. یہ تو جو آیتوں کے نشان ہیں یہ بھی بعد میں لگے ہیں نا, زیر زبر بھی بعد میں لگے ہیں. یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہے. سپاروں کی تقسیم بہت ہی بعد میں ہوئی ہے, یہ کچھ ہوا ہے. تو متن جو ہے قرآن کا وہ ان چیزوں کے بغیر تھا حضور کے زمانے میں, نہ زیر نہ زبر نہ پیش نہ آیت کا نشان نہ وقف, کچھ بھی نہیں. یہ تو پھر یہ کہ مرتبین نے کیا ہے اور پھر مسلمانوں نے عام لوگوں کی, اس لیے کہ جو اہل عرب تھے وہ جانتے تھے کلام کیا ہوتا ہے کیسے چلتا ہے. جیسے کہ پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو اصل ہوتے تھے منشی جنہیں کہتے تھے, منشی, آج تو یہ لفظ گھٹیا ہو گیا ہے نا, یہ وکیل کا منشی ہے, یہ منشی کسی زمانے میں بہت بڑا اعزاز تھا. منشی کسے کہتے تھے؟ انشاء پرداز, انشاء پرداز, انشاء سکھانے والی کتابیں ہوتی تھیں. تو یہ انشاء, منشی وہ ہے جو بڑا انشاء پرداز ہوتا تھا. تو منشیانہ خط میں نقطے نہیں ہوتے تھے, بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا توہین کہ جس کو یہ خط بھیجا جا رہا ہے اسے جاہل سمجھا جا رہا ہے کہ نقطے لگا کر بھیج رہے ہیں, وہ نہیں سمجھ سکتا بغیر نقطوں کی. تو اصل میں تو وہ ہوتا تھا زبان دان جو نقطوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا, وہ خود سمجھتا تھا کہ یہاں پر ایک نقطہ ہے, یہاں پہ دو ہیں, یہاں تین ہیں, یہ جانتے تھے. تو منشی کہلاتے ہی وہ تھے, منشی. انشاء, یہ سورہ واقعہ میں یہ لفظ خوب آیا ہے, انشاء. تو بہرحال منشی انہیں کہ اسی طرح عرب جو اصل قرآن تھا اس میں نہ نقطے تھے نہ اس میں رموز و اوقاف کی علامات تھی, کچھ بھی نہیں تھا. یہ بعد میں لگی ہیں اور پھر اس کے لیے اسی وجہ سے ہمارے یہاں 7 قراءات ہیں, 10 قراءات ہیں. قراءت کے اندر فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے کہ وہ ایک ہی اگر ہوتا, جیسے کہ ہمارے ہاں اب موجود ہے زیر زبر لگی ہوئی ہے, مد لگا ہوا ہے, اسے کھینچنا ہے, یا موٹا مد ہے یا زیادہ کھینچنا ہے, یہ ساری انسٹرکشن تو ہم لوگوں کے لیے, جاہلوں کے لیے ہے نا, جو عربی زبان اور اس کے اسلوب اور اس کا انداز جو ہے اس سے واقف نہیں. تو اسی انداز سے سمجھیے کہ اللہ یہاں پر بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ زائد ہے, لیکن میرے نزدیک ہرگز زائد نہیں ہے. نہ لا اقسم میں لا زائد ہے, لے اللہ یعلم, تاکہ جان لے اہل کتاب, نہیں لے اللہ یعلم, تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب, اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ, کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل پر کوئی مقدرت رکھتے ہی نہیں. اس میں در حقیقت ان کے لیے امید کا دروازہ کھولا گیا ہے. اب بھی ایمان لے آؤ, اللہ کا راستہ کھلا ہے. واقعہ یہ, آج میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ان کو زوم ہو گیا یہودیوں کو, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں. قرآن میں 4 جگہ آیا ہے ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. تو بات کچھ ہے بیچ میں, اس کے اس قوم کے ساتھ جو رعایتیں اللہ نے کی ہیں وہ کسی دوسری قوم کے ساتھ نہیں کی. ان کے ہاں ایک دفعہ اسلام مر گیا, پھر تازہ انہی میں ہو گیا. ختم ہو چکا تھا اسلام, نبوکڈنضر کے ہاتھوں برباد ہوا, وہ یروشلم برباد ہوا, 6 لاکھ قتل ہوئے, تورات گم ہو گئی, گویا کہ ان کا مذہب ختم ہو گیا. لیکن پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ تھے, اسی نسل میں, اسی یہود کی قوم میں دوبارہ زندگی آ گئی. پھر باغ و بہار, پھر ایمان اور تقوی, پھر اس کے لیے مکابی سلطنت دوبارہ قائم ہو گئی. ہمارے ساتھ اللہ نے یہ نہیں کیا ہے, نوٹ کر لیجیے. جب عرب گر گئے تو پھر عرب نہیں اٹھے دوبارہ, پھر ترکوں کو اٹھایا ہے. عرب جو ہے گر گئے 13ویں صدی عیسوی میں, 1258 میں سقوط بغداد ہوا ہے, اور آخری خلیفہ جو تھا بنو عباس کا مستعصم باللہ, اسے گھسیٹ کر لائے ہیں باہر محل سے, ایک جانور کی کھال کے اندر اسے لپیٹا ہے اور سڑک پر ڈال دیا ہے, اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑا. وہ لوئسٹ ایب تھا اسلام کا اس وقت, مسلمانوں کی تاریخ کا لوئسٹ ایب. پھر عرب نہیں اٹھ سکے, پھر ترکوں کو اٹھایا ایک نئی نسل کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. پھر خلافت بھی ترکوں میں چلی گئی. اب تیسرا مرحلہ بھی خلافت کا آنے والا, اور ایک رائے ہے, شمس نوید عثمانی ایک مصنف ہیں انڈیا کے, فوت ہو گئے ہیں, بہت نیک آدمی تھے. ان کا یہ خیال ہے کہ اب حضرت حام کی اولاد میں خلافت آئے گی. پہلے حضرت سام کی,
نبوت ان میں تھی، خلافت ان میں تھی۔ پھر یہ یافس کی اولاد تھے، ترک جو ہے، مونگولز اینڈ ٹرکس، یہ سب کون ہے؟ یافس کی اولاد ہے، جوج اور ماجوج، گوگ اینڈ میگوگ، انہی میں سے۔ اب حضرت حام کی اولاد، واللہ عالم، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن جو بات بتانی تھی، اس قوم کے ساتھ جو بہت بڑا فضل کیا اللہ نے، وہ کیا تھا؟ کسی قوم کو یہ رعایت نہیں دی گئی کہ اگر اس نے من حیث القوم اپنے رسول کا انکار کر دیا تو اسے بخشا گیا ہو، بخشا مانی چھوڑ دیا گیا ہو، ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ قوم نوح غرق کر دی گئی، قوم ہود برباد کر دی گئی، ایک تیز آندھی چلی ہے، 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا، ایسی باد سموم چلی ہے، سناٹے جسم کو چیرتی ہوئی چلی گئی ہے، یا باد سرسر چلی ہے، اور وہ ایسے پڑے نظر آ رہے تھے جیسے کہ کھجوروں کے تنے گرے ہوئے ہوں زمین میں، کیونکہ بڑی قداور قوم تھی۔ پھر قوم سمود اسی طرح ہلاک کی گئی، قوم شعیب اسی طرح ہلاک کی گئی، عمورہ اور کی بستیاں جو ہیں وہ حضرت لوط جہاں بھیجے گئے وہ بھی اسی طرح تباہ کی گئی، ختم کی گئی، ایک ایک آدمی ختم، آل فرعون غرق کر دیے گئے۔ یہ قوم، ان کی طرف رسول آئے حضرت عیسیٰ، اور ان بدبختوں نے جتنی زیادتی کی ہے اپنے رسول پر، اتنی کسی اور قوم نے اپنے رسول پر زیادتی نہیں کی۔ انہیں ولد الزنا قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، جادو کفر ہے لہذا کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، سولی پہ چڑھا دو۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کو ہلاک نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قوم نوح ہلاک کی گئی، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن صراحت سے کہتا ہے سورہ آل عمران میں، رسولاً الی بنی اسرائیل، ہم نے عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا تھا بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل نے بحیثیت قوم ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے خیال میں تو سولی پر چڑھوا دیا، پھانسی دلوا دی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اچھا انہیں اٹھا لیا اور ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ آیا عذاب، ٹائٹس رومی کا عذاب آیا ہے 40 برس بعد، حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے بعد 1,33,000 ایک دن میں قتل ہوئے ہیں، اور سیکنڈ ٹیمپل جو گرا ہے تو آج تک گرا پڑا ہے، لیکن ختم نہیں ہوئے وہ عذاب استیصال، ایک ایک فرد ختم ہو جائے نہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے بچ گئے، صرف نکال دیے گئے، ڈائسپورا شروع ہو گیا، جاؤ بھاگ جاؤ، فلسطین سے نکل جاؤ، کچھ امریکہ چلے گئے، کچھ انگلستان چلے گئے، کچھ یورپ میں بس گئے، کوئی رشیا چلے گئے، کوئی انڈیا آ گئے، کوئی ایران میں بسے ہوئے، ابھی تک موجود ہے اصفہان کے علاقے میں۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ دجال جب نکلے گا تو اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور میں نے پتہ کیا تھا ایرانیوں سے، ہاں کہ یہاں پہ ہے کافی تعداد میں جو ہے یہودی ہیں، ان کے اچھے کاروبار ہیں، ترکی میں یہودی ہیں، یہ سارا ڈائسپورا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص معاملہ ہے؟ اگرچہ قانون خداوندی پورا ہوگا، یہ صرف ڈیلے کیا ہے اللہ نے، جیسے کسی کو کنڈم کر دیا جائے، لیکن ابھی اسے سزا موت سنا تو دی گئی ہے، ابھی پھانسی نہیں چڑھا، لیکن ان کے ساتھ ایک اور اللہ نے جو رعایت بخشی، ایک اور موقع دیا کہ ہمارے رسول محمد پر ایمان لے آؤ تب بھی بچ جاؤ گے۔ تم نے ہمارے رسول عیسیٰ کے ساتھ تو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، مستحق تو ہو چکے ہو عذاب استیصال، آخری عذاب، بڑے عذاب کے مستحق تو اس وقت سے ہو چکے ہو۔ یہ ہماری رحمت ہے، یہ ہمارا فضل ہے، یہ ہمارا کرم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کو تیار ہے۔ تو ہے نا کوئی خاص لاڈ دوسری قوموں سے؟ دوسری قوموں کو تو انہوں نے اپنے رسول کو اگر ہلاک کرنے کی کوشش کی تو وہ قومیں ہلاک کر دی گئی، ختم۔ انہوں نے ہلاک کرنے کی کوشش تو کی کہ نہیں کی، بالفعل تو نہیں ہوئے وہ، لیکن انہوں نے تو اپنے طور پہ کرا دیا، لیکن انہوں نے نہیں، ختم نہیں کیا گیا۔ 2000 برس بیت چکے اس واقعے کے اوپر، سوچیے۔ اور حضور کی آمد پر موقع دیا گیا، اب بھی تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اسپیشل کنسیشن تھی یہود کے لیے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اگر جو کچھ تم پہلے کرتے رہے تھے وہی کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے، پھر وہ عذاب تمہارے اوپر آخری آ جائے۔ وہ بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے،
یہ دروازہ ابھی کھلا ہے، دیکھو یہودیوں، ابھی دروازہ کھلا ہے، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ نہ سمجھے یہ اہل کتاب، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فضل اللہ، کہ اب ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کی۔ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ فضل جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یؤتی ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اب بھی دروازہ کھلا ہے، ہم تو مائل برم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، تم آؤ گے نہیں تو پھر تمہارا آخری حساب ہونا ہے، وہ ہونا ہے۔ اور اس میں دوسری حکمت کیا تھی؟ ایک حکمت تو رعایت دی کہ ایک موقع اور مل جائے انہیں سنبھلنے کا، ہوش میں آنے کا، توبہ کرنے کا حضور کی بعثت پر۔ اور دوسری حکمت کیا تھی؟ جو خیر امت محمد الرسول اللہ کی دنیا میں آئے گی، اور اس میں جو خیر ہے، بہتر ہے، وہ ہے کون؟ امیین، عرب، جن کی زبان میں یہ قرآن نازل کیا گیا۔ جب یہ غلط راستے پر چلیں گے تو انہیں سزا کن کے ہاتھوں دلوائی جائے گی؟ یہودیوں کے ہاتھوں ان کو سزا دلوائی جائے گی، جو آج اب اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ 130 140 150 کروڑ مسلمان ہیں جن کے نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں جن کے نگاہوں کے سامنے جو ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ روزانہ خبریں آ جاتی ہیں، آج 8 اور شہید کر دیے گئے، آج 15 اور شہید کر دیے گئے، آج اتنے اور شہید ہو گئے، آج اتنے مکان اور جلا دیے گئے۔ سب پڑھ رہے ہیں، لیکن ہے کوئی ہمت ہمارے اندر کھڑے ہو جانے کی؟ یہ ہوتی ہے ذلت اور مسکنت۔ آج پوری امت مسلمہ پر تو ہے ذلت و مسکنت، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے گاڑھا ترین عربوں کے اوپر، اور کن کے ہاتھوں؟ یہودیوں کے ہاتھوں۔ شیرون جو چاہتا کرتا ہے، بفرا ہوا پھرتا ہے۔ آپ جب چلتا اسے ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، جیسے بفرا ہوا ہوتا ہے شیر کی طریقے سے، اس کے ہر قدم کی حمایت امریکہ کرتا ہے۔ کوئی اگر یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کے خلاف قرارداد آئے، ویٹو ویٹو ویٹو، ہر شے اس کی جو ہے وہ درست ہے۔ اسے مین آف دی پیس کا خطاب دیا جا رہا ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ نوبل پرائز پیس کا اسے ابھی نہیں دیا گیا، اس کی کمیٹی کوئی دوسری ہے، لیکن بش صاحب تو مین آف پیس اس کو قرار دے چکے۔ اور کتنے مر رہے ہیں، آج اتنے مر گئے، آج اتنے مر گئے، آج اتنے جو ہے، آج اتنے گھر فلاں کیمپ کے اندر جو ہے وہ ریز ٹو دی گراؤنڈ ہے۔ بلڈوزر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، ٹی وی پر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلڈوزر آیا، اس نے مکان کو گرایا۔ یہاں تک کہ ایک انگریز پیس ورکر یورپین عورت کو بھی اس بلڈوزر نے اپنے نیچے کچل دیا، جو آئی تھی کہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم رکوانے کے لیے، وہ خود بیٹھ گئی راستے کے اندر کہ چڑھاؤ، اگر پہلے چڑھانا ہے بلڈوزر تو میری جان پر چڑھاؤ، پھر بستی چڑھا دیا اس نے۔ یہ حال ہے، شیر بنے ہوئے ہیں اس وقت، اس علاقے کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور عراق کی جنگ کا واحد سبب گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے پہلا قدم اٹھانا تھا، ورنہ کوئی سبب آج تک بیان ہی نہیں کر سکے۔ امریکی نہیں کر سکتے بیان، نہ نیا بلیر جو ہے وہ معافیاں مانگ رہا ہے، امریکہ کی ساری کمیٹیاں کہہ رہی سب جھوٹ تھا، سب بکواس، سب فسانہ، سب فراڈ، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک تھا گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، تو مسلمانوں کو عذاب دلوانا ہے یہودیوں کے ہاتھ، پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ مولانا اصلاحی صاحب کہا کرتے تھے، وہ راجپوت تھے، تو راجپوتوں کے ہاں وہ کہتے تھے کہ یہ ایک رسم تھی کہ اگر کوئی راجپوت نوجوان کوئی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ہاتھوں سے جوتے لگواتے تھے۔ یعنی اگر راجپوت نوجوان کے سر پر کسی راجپوت کا جوتا پڑے تو جوتا تو ہے تو راجپوت کا نا، کچھ چمار کا جوتا پڑ رہا ہے تو گویا کہ ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری، جو چوٹ لگ رہی ہے وہ تو لگ رہی ہے، انسلٹ یہ چمار مار رہا ہے اسے۔ تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ والی قوم، مغضوب علیہم قوم، ملعون قوم کو آج کھڑا کر دیا گیا ہے امت مسلمہ کے بہتر حصے کی سرکوبی کے لیے۔ اس کے بعد ان کا خاتمہ ہوگا، حضرت مہدی کا بھی ظہور ہوگا، عرب میں اسلامی حکومت بھی بنے گی، آرمگڈون بھی ہوگا۔ حضور کی حدیث کے مطابق 80 جھنڈے لے کر عیسائی حملہ آور ہوں گے، اے عربو تمہارے اوپر، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔
تو 80 کو 12 سے ضرب دیجیے، 9.5 لاکھ، 9,60,000 فوج وہ آئے گی، حملہ آور ہو، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی. لیکن پھر دی ٹیبل ول بی ٹرنڈ، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پلہ بھاری کرے گا. پھر حضرت مسیح علیہ السلام ہی کو بھیجے گا جو کہ یہودیوں کی طرح رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور حضرت مسیح کے ہاتھوں یہ ختم ہوں گے. جہاں تک نگاہ جائے گی حضرت مسیح کی یہودی پگھل جائے گا، پگھل جائے گا. ہر درخت اور ہر پتھر پکارے گا، اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی جو ہے یہ چھپا ہوا، آؤ اسے قتل کرو. سوائے ایک درخت ہے غرقد، یہ یہودیوں کا محافظ ہے، اور انہوں نے اسرائیل میں اس غرقد جو ہے، میں نہیں جانتا وہ کیسا درخت ہے، غرقد کی بہت بڑے پیمانے پر پلانٹیشن کی ہے، وہ جانتے ہیں، وہ ہماری حدیثوں سے واقف ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اب یہ اینڈ ٹائمز ہے جو آ رہے ہیں، قیامت دور نہیں ہے. میں حیران ہوا تھا جب کہ میں نے یہ پڑھا تھا، جب موشے دایان جو تھا وہ کانا، اس وقت خیال تھا کانا دجال یہی ہے شاید، موشے دایان وہ جب کانکرر کی حیثیت سے یروشلم میں داخل ہوا 1967. یروشلم جو ہے وہ تو مسلمانوں کے قبضے میں تھا نا، اردن کے قبضے میں تھا، ویسٹ بینک کے اندر ہے نا، ویسٹ بینک کا شہر ہے، ویسٹ بینک اردن کا تھا، انہوں نے چھینا. پھر فاتح کی حیثیت سے داخل، ان کے ساتھ اس موشے دایان کے ساتھ ایک ربائی بھی تھا، بہت بڑا ربائی. ظاہر بات ہے کہ جو ایک کانکرر کے ساتھ جا رہا ہوگا چیف ربائی. ہی اسٹارٹڈ ویپنگ، وہ رونے لگا، اور الفاظ کیا تھے؟ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. یہ ڈراپ سین کا، ڈرامے کے ڈراپ سین کا وقت اب شروع ہو گیا. گویا کہ ان کے ہاں موجود ہے کہ یروشلم کے فتح کر لینے کے بعد پھر ایک دور وہ آئے گا کہ پھر یہودیوں کا قلع قبا ہوگا. لیکن جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تک انہیں موقع دیا گیا لئلا یعلم اہل الکتاب، نہ سمجھے اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب انہیں کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر، حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے فضل کو. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل تو اللہ کے ہاتھ اور اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اب بھی دروازہ کھلا ہے. کب؟ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ شاہدرہ قرآن ہے، اس کو مانو، اس کے دامن میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ کر لے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے، اس کے فضل کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اس کے فضل کے خزانے بند نہیں ہوتے، ایگزاسٹ نہیں ہوتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.